السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے آج 20واں روزہ ہے اور رات یہ 21ویں کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اعتکاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، لغوی اعتبار سے کہ کسی جگہ پر ٹھہرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ ٹھہرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کو پانے کے لیے مخصوص ایام میں لیل و نہار مسجد میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرنے کا نام یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف آپ 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 2 دن کا بھی کر سکتے ہیں، اور 5 دن کا بھی کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ 1 مہینے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے رمضان کے آخری عشرے کا، اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیوں فرمایا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر یہ کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ زیادہ بہتر افضل ترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام فرمایا اور رمضان المبارک میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے کا مقصد لیلۃ القدر کی رات کو پانے کا مقصد ہے، اس کو تلاش کرنے کا مقصد ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کرنے سے 1000 مہینے سے افضل ترین اللہ ذوالجلال عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، تو یہ اعتکاف جو بھائی کرنا چاہتا ہے، جو بیٹی کرنا چاہتی ہے، تو آج یہ 20 رمضان المبارک ہے، رات 21ویں کی ہے، تو آپ نے افطاری کریں اور مسجد میں ٹھہر جائیں۔ مغرب کی نماز کر کے مسجد میں ہی آپ ٹھہریں، ساری رات مسجد میں عبادت کریں، آپ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، استغفار کریں، اذکار کریں، اور رات کو آپ کو نیند آئے گی آپ مسجد میں آرام بھی کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اعتکاف میں جو آپ نے خیمہ بنایا وہاں آپ بیٹھ جائیں، وہاں داخل ہو جائیں۔ سامعین کرام، مسجد کے اندر جو یعنی معتکف کے لیے جو خیمہ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے خیمہ بنانا بھی سنت ہے، اور جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے وہ اپنے لیے بستر بھی وہاں رکھ سکتا ہے، چارپائی بھی رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری عشرے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا، آپ کے لیے بستر یا چارپائی رکھی جاتی۔ اور سامعین کرام، جو اعتکاف کرنے والا بھائی ہے یا بہن ہے، تو وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو مسجد میں کرے، ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں باجماعت یہ 5 نمازیں وہاں پر جو ہے نمازوں کی جماعت ہوتی ہو، ایسی مسجد۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جو جامع ہو، جہاں خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہو۔ ایسی مسجد آپ دیکھیں اپنے علاقے میں جہاں پر خطبہ جمعہ کا اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہاں آپ اعتکاف کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی مسجد ہے آپ کے قریب، وہاں آپ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہاں نمازیں 5 ہو جاتی ہیں، خطبہ جمعہ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو جمعہ کا خطبے کے لیے حاضر ہونے کے لیے قریب جہاں جمعہ وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔
مجبوری کے پیش نظر آپ کے قریب نہیں ہے تو آپ کی مجبوری ہے، لیکن ایسی مسجد ضرور ہونی چاہیے جہاں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ جو ہے اعتکاف کرنے والا معتکف پڑھ سکے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسی مسجد دیکھیں جہاں خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہو، پانچوں نمازیں باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہاں آپ ادا کرنے کے لیے آپ کو باہر نہ جانا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یعنی جو آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے مسلمان اور ایمان اس کی شرط ہے۔ ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، یہ ایمان کے بعد مسلمان، یہ کلمہ طیبہ توحید کا اقرار کرنا، شرک کی نجاست سے پاک ہونے کے بعد پھر آدمی اعتکاف کرتا ہے۔ پہلا جو ہے مسلمان ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد عقل ہونا شرط ہے کہ بندہ عقل مند ہو، یعنی مجنون اور پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ تمییز شرط ہے، ممیز، یعنی وہ سمجھدار ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو جس کو نہ نماز کا پتہ نہ طہارت کا پتہ، اور وہ شور کرتا رہے، وہاں شرارتیں کرتا رہے، دوسروں کے قرآن پڑھنے میں بھی خلل آئے، لوگوں کی تہجد اور نمازیں اور نوافل پڑھنے میں بھی خلل آئے۔ تقریباً عقل یعنی وہ ممیز ہو، یعنی سمجھدار ہو، اتنی اس کی عمر ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بالغ نہ بھی ہو تو وہ سمجھدار ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت وہ طاہر ہو، حیض کی حالت میں نہیں عورت اعتکاف بیٹھ سکتی۔ اور ایسی عورت جو مستحاضہ ہے، حیض ایک الگ مسئلہ ہے، جو مہینے کے بعد مخصوص ایام ہے جن میں عورت پر نماز معاف ہے، روزہ اس نے نہیں رکھنا لیکن اس کی قضا دینی ہے۔ ایسی حالت میں جو حائضہ ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک ہے مستحاضہ ایک ایسی بیماری ہے، حیض کے دنوں کو نکال کر دوسرے مہینے میں بھی اس کو یعنی زرد رنگ کا جو ہے وہ یعنی مواد نکلتا رہتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اکثر خواتین کو یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مستحاضہ۔ ایسی عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اپنے پیڈ وغیرہ اپنی طہارت کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں۔ اور عورت کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینا بھی ضروری ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے ٹھیک، اگر وہ کہتا ہے نہیں میری ضرورت ہے، میں آپ کو اعتکاف کی اجازت نہیں دیتا، تو بغیر اجازت کے عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ تو آخری شرط یہ ہے کہ روزے دار ہونا۔ یہ 7 جو ہے شرطیں ہیں، آخر میں روزے دار ہونا۔ ایسا آدمی جو اعتکاف بیٹھ جائے اور روزہ رکھے نا بغیر وجہ کے، ہاں بیمار آدمی، اچانک بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، جو یعنی عذر ہیں، ان عذروں کے پیش نظر اگر اعتکاف بیٹھنے والا اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو یہ شرعی عذر ہے۔ بغیر شرعی عذر کے جو روزے دار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں اعتکاف کے لیے خیمے کی اجازت دی کہ میرے لیے خیمہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا گیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ حضرت حفصہ کو پتہ چلا، حضرت حفصہ نے کہہ دیا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مجھے بھی اللہ کے رسول سے اجازت لے دے۔ اجازت مل گئی، خیمہ لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری اما جان غالباً زینب بنت جاش ہے، انہوں نے بھی اما جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مجھے بھی اجازت لے دے۔ اجازت لی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، ان کا بھی خیمہ مسجد کے اندر لگ گیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اس میں دیوار تھی، کھڑکی بھی تھی، درمیان میں کھڑکی بھی تھی۔ اب اللہ کے رسول اما جان عائشہ کو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں تو دیوار درمیان میں، آپ گھر میں ہی بیٹھ جائیں۔ نہیں، اعتکاف 3 ازواج نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے اور مسجد میں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی وجہ سے جس طرح کرونا کا مسئلہ بن گیا، کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں اور بسا اوقات علاقے میں فتنہ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، امن نہیں ہوتا، تو سمجھتے ہیں کہ مساجد میں خواتین کو بٹھانا مناسب نہیں، اور سمجھے کہ گھر اعتکاف کر لیں۔ گھر میں اعتکاف نہیں، عورت کا بھی گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد کا بھی گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ عورت اور مرد اگر اعتکاف کرنا ہے تو جامع مسجد میں کریں جہاں جمعہ ہو اور نماز باجماعت پڑھی جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ اعتکاف فرمائے. ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی رمضان میں، آپ کو دیکھ کر ازواج مطہرات میں خیمے، جس طرح کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خیمے لگا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے یہ ایک دوسرے کی ضد میں لگا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیا. فرمایا آپ نے چھوڑ دیا، نہیں اعتکاف کیا. سب نے، عورتوں نے بھی چھوڑ دیا. کیونکہ ایک ہوتا ہے عبادت دل میں ہو کہ میں نے یہ آخری عشرہ عبادت کے لیے گزارنا، اللہ کی رضا کے لیے. یہ دیکھتے ہیں ہمارے محلے کا فلاں بیٹھا ہے، دوسرا کہتا ہے اچھا تو بیٹھا ہے، اگر تو بیٹھے گا تو میں بھی بیٹھوں گا، اگر تیسرا بندہ فلاں بیٹھے تو میں بھی بیٹھوں گا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ رات کو سب سوئے ہوں گے، ہم الگ سے بیٹھ کر گپے لگائیں گے، باتیں کریں گے. جو سارا سال نہیں کر سکتے وہ اس عشرے میں بھی کریں گے. یہ مقصد اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف صرف اللہ کے لیے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرنا، استغفار کرنا یا عبادت میں مصروف ہونا. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھی ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المومنین، انہوں نے بھی خیمے لگانے شروع کیے. آپ نے اعتکاف کی نیت ختم کر دی، خیمہ ختم کر دیا، اعتکاف نہیں کیا. بعد میں اللہ کے رسول نے شوال میں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول ہر سال ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. لیکن آپ نے یہ اعتکاف آپ نے ختم کر دیا، توڑ دیا، نیت ختم کر دی. لیکن شوال میں آپ نے اس کی قضا دی ہے. اللہ کے رسول کوئی بھی کام کرتے تھے اس پر دوام کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ اعتکاف سنت ہے. اگر کوئی نیت کرتا ہے اور بعد میں نیت توڑ جائے اس پر قضا نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے مہینے میں وہ قضا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن نہ دے تو حرج کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول تو ہر سال کرتے تھے. سامعین کرام، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، پھر یہاں پر کچھ معاملات ہیں، کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب تو ماشاءاللہ شہر کی جو مساجد ہے وہاں کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے اور آرام سے کھانا پہنچا بھی دیا جاتا ہے. وہاں قضائے حاجت کے لیے باتھ روم بھی ہوتے ہیں، واش روم ہوتے ہیں، اور نہانے کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. اب نہانا اور کھانا کھانا یہ انتظام مسجد میں اگر موجود ہے تو پھر باہر بندہ نہیں جا سکتا. اگر مسجد کے اندر یعنی یہ قضائے حاجت کے لیے بول و براز کے لیے انتظام نہیں ہے تو باہر آدمی یا اپنے گھر میں آدمی پیشاب پخانے کے لیے جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے اگر مثال کے طور پر گھر میں کوئی کھانا دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ صبح کا وقت، ساری کا وقت یہ اندھیرے میں ہوتا ہے. فجر کی اذان سے پہلے عورت کا باہر نکلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. عورتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، انہوں نے کھانا نہیں تیار کرنا. لیکن کوئی مرد آدمی کھانا پہنچانے کے لیے نہیں ہے تو وہ بندہ خود مغرب کے وقت گھر سے کھانا لے آئے اور صبح کا کھانا بھی لے آئے گھر سے، یہ لا سکتا ہے. قضائے حاجت کے لیے کھانا کے لیے جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ٹھیک، ورنہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. اور ناظرین کرام، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں اعتکاف بیٹھی، لیکن قضائے حاجت کے لیے میں گھر جاتی تھی. جب میں گھر جاتی راستے میں کوئی عورت ملتی تو اس کی تیمارداری بھی کر لیتی تھی. اب دیکھیں، جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے اگر محلے میں کوئی بیمار ہے اس کا پتہ لینے کے لیے یہ نہیں جا سکتا، جنازے کے لیے یہ نہیں جا سکتا. لیکن اگر دیکھیں یہ بطور ضرورت یعنی گھر جا رہا ہے قضائے حاجت کرنے کے لیے، کھانا لانے کے لیے، راستے میں کوئی رشتہ دار بہن بھائی بیٹی یا کوئی محلے دار مل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، لا باس طہورن کہہ سکتا ہے، لیکن مخصوص اس کے لیے نہیں جا سکتا. اما جان عائشہ کی روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف فرمایا. جب 10 دن پورے ہو گئے، جبریل امین آئے، اللہ کے رسول لیلۃ القدر کی آپ تلاش میں ہیں. ان 10 راتوں میں وہ لیلۃ القدر نہیں آئی ابھی. اب اور اگلے والے 10 دن بھی اعتکاف فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ جنہوں نے یہ 10 راتیں پہلی 10 راتیں میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اگلی 10 بھی بیٹھے. لیلۃ القدر جس کی ہم تلاش میں ہے وہ ان میں نہیں آئی، آگے آئے گی. 11 سے لے کر 20 تک یہ اگلے بھی 10 دن جو ہے یہ بھی اعتکاف بیٹھے. جب 20ویں روزہ آیا
جبریل امین آئے، فرمایا اللہ کے رسول جس کی آپ تلاش میں ہیں لیلۃ القدر وہ ان میں ابھی نہیں آئی، آخری عشرہ بھی آپ اعتکاف فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ پہلے 20 دن اعتکاف کیا ہے اب آخری عشرے کا بھی وہ میرے ساتھ اعتکاف کریں، جس رات کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں وہ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور فرمایا مجھے بتایا تھا اللہ نے کہ یہ راتیں ہیں جو لیلۃ القدر کی، یہ رات ہے مخصوص، لیکن مجھے بھلا لیا گیا۔ ہاں اب یہ بتا دیا ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں وہ لیلۃ القدر کی، اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، 21ویں ہوگی، 23ویں ہوگی، 25ویں ہوگی، 27ویں ہوگی اور 29ویں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، لیکن پوری زندگی اللہ کے رسول آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جن بھائیوں اور بہنوں نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے وہ بھی مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے جائیں، وہاں افطاری کریں مسجد میں اور نماز پڑھیں، یا افطاری گھر میں بھی کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن نماز مسجد میں پڑھیں اور ادھر بیٹھ جائیں، ساری رات عبادت میں گزاریں اور اپنا خیمہ وغیرہ جو بھی بناتے ہیں وہ بنائیں، فجر کی نماز پڑھ کے اپنی خیمے میں داخل ہو جائیں۔ جو مائیں ہماری بیٹیاں ہیں وہ بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ بھی چلی جائیں، ان کے لیے جو انتظام ہے۔ اور ایسی مسجد جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو عورت گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، مرد آدمی کسی صورت میں گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ اعتکاف جو ہے جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ اگر علاقے میں مسجد میں انتظام نہیں ہے یا خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے، مجبوری کے پیش نظر بندہ کہ میں گھر میں، آپ اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں لیکن گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میرے بھائیو، جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو تمام جو راتیں ہیں آپ کے لیے یہ بہت قیمتی راتیں ہیں۔ ہاں، آپ ان میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ فضولیات، گپے لگانا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنا بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آپ بالکل اللہ کے لیے الگ ہو گئے، اللہ کی عبادت کریں، اذکار کریں، استغفار کریں، محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے کے لیے دعائیں کریں جو مقصد ہے، تاکہ لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے گزارنا ہے تو آپ کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے، 1000 مہینے سے بہتر عبادت کو آپ پا لیں۔ اگر آپ نے 10 دن اعتکاف کیا اور لیلۃ القدر آ گئی، شب قدر آ گئی اور اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی عبادت نہ کی، تو آپ 0 میں باہر آئے تو کیا فائدہ پھر یہ 10 راتیں گزارنے کا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا گیا اور اس کے دروازے پر بوری کا ایک جو ہے نا بطور دروازہ آگے پردہ بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر صحابہ کرام سے بات کی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا جو مسجد کے افراد ہیں، ضرورت کے پیش نظر ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، واضح و نصیحت کر سکتا ہے، کوئی بات پوچھ سکتا ہے، اور اسی طرح کو امر ضرورت اپنی بیوی سے، گھر بچوں سے، موبائل فون وہ جو عام سادہ سے رکھا ہے، کوئی بات بھی کر سکتا ہے۔ بات کرنے کے لیے ضرورت ہے، جا بھی سکتا ہے، مخصوص یہ نہیں کاروبار نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، مخصوص کوئی خاص معمولی کوئی بات بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ یہ اعتکاف فرما ہے تو مسجد کے دیوار میں کھڑکی ہے اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کا گھر ہے، اور آج بھی جو مدینہ منورہ میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ متصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اماں جان عائشہ کا حجرہ مبارک یہی گھر تھا۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول وہ کھڑکی سے سارا اپنا نکال دیتے ہیں گھر کو، میں اللہ کے رسول کے سر کو دھو کر تیل لگا کر کنگھی کر دیتی۔ یعنی بطور ضرورت آپ بات بھی کر سکتے ہیں، دین مشکل نہیں ہے۔ اب کئی بھائی اور بہنیں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گھونگھٹ باندھ لیتے ہیں، جس طرح عورت پردہ کرتی ہے، نہ کسی سے بولنا، بات کرنا، یہ شدت اور غلو اختیار کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ جس طرح آدمی بالکل ہی اصل جس طرح عورت پردہ کرتی ہے اس طرح پردہ کرنا، مسجد کے سین میں یا مسجد کے ہال میں یا باتھ روم میں جانا تو آگے پردہ چہرہ چھپا کر، ہاتھ چھپا کر ایسے پھرنا، یہ غلو ہے دین کے اندر، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ افراد و تفرید سے بچیں۔ مسجد میں آپ موبائل رکھنا ہے تو گھر کے لیے کوئی ضروری ہے، آپ سادہ موبائل، اگر پکچر والا بھی ہو آپ صرف کال استعمال کریں، ویڈیو کال نہ شروع کر دیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کرنے والے کسی ضرورت کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے یا گھر سے یعنی پیشاب کرنے کے لیے گھر میں جاتے تو گھر میں بیوی ہوتی اس سے مباشرت بھی کر لیتے اور مسجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا قرآن نازل فرماتا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ضرورت کے پیش نظر آپ واش روم کے لیے قضاء حاجت کے لیے کھانا لینے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن مباشرت نہیں کر سکتے۔ جو مسجد میں معتکف ہے اسی طرح جو عورت بیٹھی ہے وہ ضرورت کے پیش نظر گھر جائے اور وہ اپنے شوہر سے مباشرت نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ روزوں کی راتوں میں مرد حضرات خواتین جو شادی شدہ ہیں وہ مباشرت کر سکتے ہیں روزوں رمضان کی راتوں میں، لیکن جو خواتین و حضرات اعتکاف میں بیٹھ جائیں وہ رمضان کی راتوں میں بھی اعتکاف وہ مباشرت نہیں کر سکتے۔ مسجد سے گھر نکل جائیں کسی وہاں میاں بیوی مل جائیں اور مباشرت کریں، یہ وہ نہیں کر سکتے، کریں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیو یہ کچھ مسائل میں آپ کے سامنے، میں لیٹ ہو گیا ہوں تھوڑا سا، مجھے معاف کر دینا۔ آج رات یہ مغرب کی نماز آپ نے بیٹھنا ہے، اللہ کرے جلدی یہ پروگرام آپ تک میرا پہنچ جائے۔ تو میرے بھائیو دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ ختم کب کرنا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو آپ کا آخری عشرہ پورا ہو گیا ہے، آپ اعتکاف کو ختم کر کے گھر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو عید والی رات ہوتی ہے نا، یہ عبادت والی رات ہے، یعنی آپ جب شوال کا چاند نظر آ جائے آپ گھر آ سکتے ہیں، اعتکاف آپ کا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ رات کو نہ آئیں بلکہ مسجد کے اندر ہی رہیں اور صبح آپ گھر آ جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہتے، صبح وہیں سے کپڑے پہن کر عید کے لیے جاتے، عید کی نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آتے۔ یہ افضل ترین معاملہ ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شوال کا چاند نظر آنے سے گھر آ سکتے ہیں، آپ کا عشرہ پورا ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ رات مسجد میں گزاریں، صبح آ جائیں، کیونکہ رات عبادت والی ہے۔ یہ بھی بہت، جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے گا جو عیدین کی نمازوں میں جو عبادت کرتا ہے۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ رات مسجد میں گزاریں اور وہاں سے ہی آپ تیار ہو کے نماز عید پڑھ کے پھر گھر جائیں۔ میرے بھائیوں کافی لمبا درس ہو گیا ہے، تو میرا پیغام سننے والے جتنے خواتین و حضرات ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے، آپ سے صرف ایک گزارش ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ میں باقی عمر صرف اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ غیب سے مجھے رزق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسلام آباد کے اندر میں محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس ادارہ بنا رہا ہوں اور جامع مسجد یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر رہا ہوں، اور اس ادارے میں اسکول کی مدرسے کی تعلیم ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے اس ادارے کے اندر انشاءاللہ تعالی میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے گروپ بنا کر محلے میں گھروں میں یہ انشاءاللہ تعالی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو مسجد بنانا چاہیں، مدرسہ بنانا چاہیں، اس کے لیے جگہ وقف دینا چاہیں، اور اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے میدان میں سواری کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، کوسٹر کی ضرورت ہے، بس کی ضرورت ہے، اور جو بہن بھائی اللہ کی رضا کے لیے یہ تبلیغ کے لیے جو ہم معلومات اور معلم جو ہم مقرر فرمائیں گے، 10-15 خواتین اور مردوں کا قافلہ ہوگا، اس میں ایک عالم دین ہوگا، عورتوں میں عالمہ ہوگی، ان کو لے کر محلے میں، مساجد میں، گھروں میں، بازاروں میں انشاءاللہ تعالی ہم پھیلا دیں گے اللہ کے دین کو۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ سب میرے ساتھ ملیں، جو بھائی اس معاملے کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں وہ پورے عشرے میں میرے لیے دعا کریں۔ تمام بھائی مجھے سننے والے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے دین کے لیے قبول فرمائے۔ میں اس وقت سعودی عرب ریاض میں ہوں، الحمدللہ کل صبح میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، اور یہ رمضان کا عمرہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے اس نے ایسے ہی جیسے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ مجھے نصیب فرمائے اور میرے اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں اللہ کے گھر میں جا کر آپ سب کے لیے دعائیں کروں گا، اللہ آپ سب کو حج عمرے کی سعادت دے۔ اللہ میرے وہ بچے جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا، اللہ ان کو بھی حج عمرے کی سعادت دے۔ اللہ میرے اہل کو اللہ دین کے لیے قبول فرما، میرے والدین کے لیے مجھے اور میرے گھر والوں کو صدقہ جاریہ بنا۔
تو تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے پوری دنیا میں آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور تمام یورپ میں رہنے والے خواتین جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وقت دینا چاہتے ہیں، اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مرکز بنائیں گے، مساجد بنائیں گے، اور دعوت کے قافلے، دعوت کے میدان میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قافلے تیار کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔